میں لوگوں سے کہتا تھا یہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر بیوقوف ہو گئے، سارے ہی سازش کا حصہ بن گئے۔ دوست ہیں امریکہ میں، ڈاکٹر نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر عارف صاحب، انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ٹائیفائڈ ہے ہی نہیں، بچوں میں ختم ہو گیا ہے۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ضروری اناؤنسمنٹ کے لیے میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ کچھ اپنے ریلیٹیو ڈاکٹرز ہیں جن کی جانب سے مجھ سے رجوع کیا گیا، بالمشافہ ملنے کے لیے آئے بھی، وہ ایک سنگین مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، اس وقت بچوں میں ٹائیفائڈ کی بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو پانی ہم پی رہے ہیں اس میں گٹر لائنیں مکس ہو رہی ہیں، اور یہ ایسا پانی ہے جس میں گٹر لائن جب مکس ہوتی ہے، گٹر کا پانی مکس ہوتا ہے تو وہ فلٹر سے بھی وہ جرمز مرتے نہیں ہیں۔ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ عجیب ہی ہے۔ بہت سے علاقوں میں گٹر کا پانی، گٹر کی لائن اوپر ہے اور پینے کے پانی کی لائن نیچے ہے۔ واللہ عالم کیا سوچ کے اس طرح سے لائنیں بچھائی گئی تھیں، بہرحال جنہوں نے بچھانی تھیں وہ بچھا دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب گٹر لائن اوپر سے لیک ہوتی ہے تو وہ پانی، سیوریج کا پانی جو ہے وہ پینے کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، اور آپ نے بہت دفعہ پانی میں اسمیل بھی محسوس کی ہوگی۔ آئے دن کراچی میں ہمیں یہ اسمیل آتی رہتی ہے۔ کل بھی میں فلٹر پانی پی رہا تھا تو مجھے اس میں گٹر کے پانی کی اسمیل آ رہی تھی، اپنے گھر میں جو فلٹر پانی میں نے لگوایا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ پانی فلٹر کرنے سے بھی وہ گٹر لائن سے جو پانی جو مکس ہوتا ہے نا، وہ جرمز مرتے نہیں اور وہ ٹائیفائڈ کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ معدے کی جو بڑی آنت ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، جب اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کوئی ایک ڈاکٹر کی طرف سے ہوتی ہے یا مجھے توجہ دلائی جاتی ہے تو میں صرف ان کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا، بلکہ اپنے ریلیٹیوز میں جو میرے دوست احباب میں جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو کمزور بات ہو۔ تو میں نے متعدد ڈاکٹروں کی طرف سے تصدیق کے بعد میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ ٹائیفائڈ کی ویکسین لگوائیے، کیونکہ بچوں میں ٹائیفائڈ کی یہ جو سیوریج لائنیں کا پانی جب عام پانی میں مکس ہوتا ہے نا، تو بچوں میں ٹائیفائڈ کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت خطرناک قسم کے ٹائیفائڈ ہو رہا ہے بچوں کو جو پھیلا ہوا ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب بھی اسکولوں میں کوئی ٹیم پہنچتی ہے ٹائیفائڈ کی ویکسین کے لیے، یا قریب کی کلینک میں ایک ڈاکٹر متوجہ کرتے ہیں، تو لوگ اس کو ایک سازش سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ فیک خبریں بھی اس بارے میں پھیلائی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کی مہم چلتی ہے پوری دنیا میں، جب یہ مہم چلتی ہے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ بیماری ان کے ہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں، ڈاکٹر نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر عارف صاحب، انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ٹائیفائڈ ہے ہی نہیں، بچوں میں ختم ہو گیا ہے صاف پانی کی وجہ سے۔ اور کچھ ویکسین ایسی ہیں جو ویکسینیشن کے عمل سے وہ لوگ گزر چکے ہیں، وہ بیماری ہی ان ملکوں میں ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان میں اتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں لوگ کہ یہ فلاں کی سازش ہے، اس سے اولاد کے جرثومے کے مسئلے اور فلاں وہ ایک ہوا بنایا ہوا ہے ایک معمولی سی چیز کو۔ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے۔ اس پر میں کئی بار کووڈ کے دنوں میں بیان کر چکا ہوں کہ لوگ کرونا کے بارے میں علماء سے پوچھتے تھے کہ یہ بیماری ہے یا نہیں، حالانکہ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے۔ علماء سے آپ مسائل پوچھیں، حلال حرام، جائز ناجائز، لیکن جو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اس میں ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہی کا اعتبار ہوگا۔ باقی کوئی ایک ڈاکٹر اٹھ کے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لے آئے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سارے اسکالرز ایک بات کر رہے ہوتے ہیں مذہبی، اور ایک اسکالر اٹھ کے کوئی نئی چیز لا رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ تو ظاہر ہے جو اکثریت کی بات ہے، جو ریلائبل ڈاکٹرز ہیں ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو جیسے اکثریت علماء کا اعتبار ہوتا ہے، جو ریلائبل علماء ہیں، باقاعدہ پڑھے ہوئے ہیں، تو دین کی بات میں ان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ویکسینیشن ایک ایسا عمل ہے کہ اسے لگوانا چاہیے کہ نہیں لگوانا چاہیے، اور یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے یا نہیں پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں بھی جو مستند ڈاکٹرز ہیں ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے رجوع کیا اور ان کی طرف سے یہی بات آئی کہ آپ اس مہم کا حصہ بنیں، یعنی ویکسینیشن کی مہم جو چل رہی ہے اس کا آپ حصہ بنیں۔ یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایک صحت مند زندگی دیں، اور میڈیکل سائنس کی ترقی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے حکمران تو شاید ہمیں صاف پانی کبھی بھی نہ پلائیں، تو اب ویکسین پہ ہی ہم نے زندہ رہنا ہے۔ تو کچھ جرمز تو ایسے ہوتے ہیں کہ باڈی، ہمارا امیون سسٹم
بہت مضبوط ہو جاتا ہے, ان جرمز کو برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو جراثیم ہے نا جو گٹر کے پانی سے شامل ہوتے ہیں, اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم بوسٹ ہونے سے پہلے ہی وہ ٹائیفائڈ کا آپ پہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو ویکسین کے ذریعے آپ کی امیون سسٹم کو پاورفل بنایا جاتا ہے تاکہ بروقت بیماری سے بچا جا سکے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کے اس مہم میں حصہ لیجئے, اس میں ڈاکٹروں کی مخالفت نہ کیجیے. آپ کو اگر کسی ٹیم پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا گھسیڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ اپنے قریبی کلینک سے, گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے سے آپ رابطہ کر کے خود جا کے اپنے بچوں کو ویکسین لگائیں تاکہ جو بچے جو ہیں آپ کے اس بیماری سے بچ سکیں. ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو نا ہم بہت زیادہ تحقیق کے بغیر سازش کچھ چیزیں سازش ہو بھی سکتی ہیں, لیکن سازش ہے یا نہیں ہے, ایک تو اپنے ذہن میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی کو ہمیں نکالنا چاہیے. کووڈ کے دنوں میں کس قدر مزاحمت ہوئی ہے, اور یعنی میں تو ان دنوں میں دیکھ رہا تھا, پہلے یہ آواز اٹھائی گئی کہ سرے سے کوئی بیماری ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے اس کا, تو مان ہی نہیں رہے تھے لوگ, کہہ رہے تھے سر میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, اور بڑے بڑے مشہور چینل دکھا رہے تھے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. ہم جب اپنے ریلیٹیوز کو فون کر کے پوچھتے کہ یار یہ دکھایا جا رہا ہے, کچھ یوٹیوب چینل دکھا رہے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ بتائیں, تو وہ مشاہدہ کر کے بتاتے بھائی بہت تباہی آئی ہوئی ہے. پھر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ بیماری ہے, لیکن پھر اس بحث میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا گیا کہ یہ وائرس ایجاد کیا گیا ہے. ایجاد کیا گیا ہو یا نہیں کیا ہو, یہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا, ہمیں تو بیماری کے علاج کی فکر کرنی ہے. تو اس میں لوگوں نے اپنا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کیا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ یہودی بھی ادھر احتجاج کر رہے ہیں کہ کووڈ کوئی بیماری نہیں ہے, اور ہم یہاں احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا وائرس ہے. خیر ابھی مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وائرس پھیلایا تھا یا قدرت کی طرف سے تھا, بہرحال علاج کی تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. پھر تیسرے نمبر پہ یعنی اس کو تو تسلیم کر لیا گیا دوسرے نمبر پہ کہ نہیں جی یہ بیماری ہے, یعنی اس کے وجود کو مان لیا گیا. پھر اس پہ لمبی بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ ایک سازش ہے, اور یہ اصل میں ایک جو ہے نا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پوری دنیا میں نسل کو ختم کرنے کی کوشش ہے. وہ ان چیزوں میں بحثیں ہوئی ہیں, اور پھر وہ ویڈیوز, وہ فلانے کی ویکسین لگی وہ یوں ہو گیا, اس کے یوں ہو گیا. کوئی تحقیق کا ہمارے پاس معیار نہیں ہوتا. ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک بات کر رہے ہیں اور 4 آدمی ایک بات کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا تھا یہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر بیوقوف ہو گئے, سارے ہی سازش کا حصہ بن گئے, آپ زیادہ عقل مند ہیں. تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی مہم چلتی ہے نا ان چیزوں میں ہم ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں کورونا سے اتنی تباہی نہیں آئی ہے جتنی دنیا میں آئی ہے, لیکن بہرحال تباہی آئی ہے. بہت بڑے بڑے علماء جن کو میں جانتا ہوں کووڈ کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے گئے. تو ان چیزوں میں اپنا ٹائم ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں اور پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا چاہیے. جو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے نا, اہم خبر, تو یہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس خبر آئے تو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ, اللہ اس کے رسول کی طرف اور اہل کی طرف لوٹاؤ اس خبر کو. تو اہل ہر خبر میں الگ ہوتے ہیں. جب شریعت کی خبر آئے گی تو اس کے اہل علماء ہیں, علماء کی طرف لوٹایا جائے گا. کہ جب کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینا ہے تو محدثین کی طرف اس خبر کو لوٹایا جائے گا. حلال و حرام کے مسئلے کو فقہا کی طرف لوٹایا جائے گا. سیاسی باتوں کو سیاسی لوگوں کی طرف لوٹایا جائے گا, یا جو سیاسی تجزیہ نگار ہوتے ہیں ان کی طرف لوٹایا جائے گا جن کے پاس علم ہم سے زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ جب میڈیکل سائنس کا علم ہوگا تو وہ ڈاکٹروں کی طرف, ماہر طبیبوں کی طرف لوٹایا جائے گا. اس میں عام آدمی کی رائے یا کوئی مفتی یا عالم یا کوئی سیاستدان یا کوئی تبصرہ نگار کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. ہر چیز میں کو ہمارے ہاں بڑا مشکوک بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک زندگی بھر کے لیے اصول بنا لیں کہ جب بات میڈیکل سائنس کی ہے تو ڈاکٹرز, دین کے علم کی بات کی ہے تو مستند علماء, اور سائنس سے متعلق کوئی بات ہے تو سائنسدانوں کی طرف. تو ہر چیز میں اس کے اہل کی طرف, تاکہ ہم جو ہے نا ان فضول بحثوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. تو آخر میں میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی. اصل میں تو میں صرف آپ کو ٹائیفائڈ کی ویکسین کی ترغیب کے لیے میں نے یہ ریکارڈ کروائے تھے, لیکن چونکہ اس پہ پھر بہت بحثوں میں ہم لوگوں کو الجھاتے ہیں, کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں, یہ یوں ہے, فلانے کو ٹیکا لگا تو یوں ہو گیا. آپ جا کے دیکھو بھائی ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اور پھر ڈاکٹر سے پوچھو کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس میں نے جہاں تک تجربہ کیا ہر بات کا معقول جواب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صاف پانی بھی میسر کرے,
اور جو ڈاکٹرز فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہیں خیر خواہی کے جذبے سے، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو بھی قبول کرے اور ہمیں ایک صحت مند معاشرہ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔